عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جمعے کا دن ہے، جمعے کے لیے آتے وقت انہیں دیر ہو گئی ہے۔ اصحاب رسول نے پوچھا امیر المومنین آپ کو دیر کیوں ہوئی ہے؟ 22 لاکھ مربع میل کے وہ اس وقت حاکم تھے، امیر المومنین تھے، جمعے کے لیے دیر سے آئے ہیں۔ اصحاب رسول نے پوچھا ہے امیر المومنین دیر سے کیوں آئے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس یہ ایک کرتا ہے، اس کو میں نے دھویا تھا، سوکھا نہیں تھا، سوکھا ہے پہن کے آیا ہوں۔ اس کرتے پہ ان صحابیوں نے قریب ہو کے دیکھا تو 19 پیوند لگے تھے۔ کیا تھی اس بات کی سعود؟ کیا میں نے اس خاکداں سے کنارہ جہاں رزق کا نام ہے آپ و دانا۔ اس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے، اور یہاں پہ یہ ایلیکس بٹی اور سپیرو کینڈول اس جنریشن کی بات نہیں ہو رہی۔ یہ تو نفسیاتی مریض ہے نا، ایسے لوگ جو دیکھنے میں کچھ بول نہ رہے ہوں، کچھ کر نہ رہے ہوں، دیکھنے میں آپ کو مرد ہی لگیں گے۔ مردانگی کے ساتھ ان کا تعلق صرف اتنا سا ہوگا کہ ان کے گھر والوں نے ان کے آئی ڈی کارڈ پہ مرد لکھوایا ہے۔ بہت کلاسک شعر ہے، چپٹنا پلٹنا پلٹ کر جپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ اقبال کی شاعری کی ایک بڑی خاص بات ہے کہ وہ مکالمے کے انداز میں بڑی خوبصورتی سے کلام پیش کر لیتے ہیں۔ وہ نیچے کا گوئٹے کے ساتھ ہو، وہ جبرائیل کا ابلیس کے ساتھ ہو، ابلیس کا جبریل کے ساتھ ہو، اقبال کا رومی کے ساتھ ہو، رومی کا غالب کے ساتھ ہو، غالب کا اقبال کے ساتھ ہو، اقبال کا رومی کے ساتھ ہو، وہ اللہ کا انسان کے ساتھ ہو، انسان کا اللہ کے ساتھ ہو۔ تو جیسے شکوہ جواب شکوہ میں اللہ کی طرف سے کلام اتر رہا ہے کہ عقل ہے تیری سی پر عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، ما سوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تو جو مومن ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ مخاطب کا مدعا لفظوں کی معراج کے ساتھ پیش کر لیتے ہیں، ایون کہ اپنے دشمن کی طرف سے کلام کرتے وقت وہ کسی چھوٹے سے لفظ کا سہارا نہیں لیتے یا کوئی چھوٹی سی دلیل نہیں پیش کرتے۔ جیسے ابلیس جبرائیل، اور ابلیس کے مکالمے میں ابلیس جبرائیل سے بولتا ہے کہ گر کبھی خلوت میسر ہو تو پوچھ اللہ سے، قصہ آدم کو رنگیں کر گیا کس کا لہو، میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ اللہ اللہ۔ لمبی سٹوری ہے، سٹوری فار این ادر ڈے۔ تو آج ہم جس نظم کا مطالعہ کرنے لگے ہیں اس کا عنوان ہے شاہین۔ آئی تھنک بال جبریل کی یہ نظم ہے، تو اس میں شاہین کلام کرتا ہے۔ اب کیونکہ اقبال نوجوانوں میں ایک شاہین کی صفات دیکھنا چاہتے ہیں تو شاہین کے منہ سے بات کرواتے ہیں۔ شاہین کہتا ہے کہ یہ نظم شروع ہوتی ہے کہ کیا میں نے اس خاکداں سے کنارہ جہاں رزق کا نام ہے آب و دانہ۔ اب بظاہر شاہین یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ مٹی کے بنے ہوئے اس خاکداں سے کنارہ کر لیا ہے جہاں رزق کا نام ہے آب و دانہ، جہاں لوگ یہ دانے دن کے چگنے کو اپنا رزق سمجھتے ہیں۔ اچھا، ایک تو اس کی بنیاد میں جو رزق ہے نا، یہ ہمارے یہاں لوگوں میں بڑا ایک غلط کنسیپٹ پھیل گیا کہ پیسہ رزق ہوتا ہے یا کھانے پینے کی اشیاء کو رزق سمجھتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کا جب آپ فلسفیانہ مطالعہ کریں نا تو آپ کو رزق کے لامحدود معنی ملتے ہیں۔ فار ایگزامپل سورۃ الرحمن پڑھتے وقت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جب آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ رب اور رزق کا ریفرنس آپ انشاءاللہ آپ بڑے اچھے سے سمجھ جائیں گے۔ تو شاہین کہتا ہے کہ کیا میں نے اس خاکداں سے کنارہ جہاں رزق کا نام ہے آب و دانہ۔ قریش کے لوگ جب اپنا ظلم و ستم کر کے ان کی جب بس ہو گئی نا تو انہوں نے اللہ کے رسول کے سامنے ایک آفر پیش کی ان کے چچا کے تھرو۔ تو لمبی کہانی ہے، میں ان شارٹ سناؤں گا۔ انہوں نے ایک آفر پیش کی کہ اللہ کے نبی اگر آپ ہمارے بادشاہ بننا چاہتے ہیں، ہم آپ کو اپنا بادشاہ بناتے ہیں، اگر آپ ہمارے سردار بننا چاہتے ہیں، آپ کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں ہوگا۔ آپ کو دولت چاہیے، ہم دنیا کی دولتوں کے انبار لا کے آپ کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں۔ آپ کو عورت چاہیے، آپ کسی نسب کی کسی عورت کی طرف اشارہ کر دیں، وہ عورت آپ کے نکاح میں دے دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پہ سورج ایک ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں تب بھی میں اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یہ تو بظاہر لفظ تھے، اسی بات کی اگر ساؤل کو ہم پک کریں اور اسے ایک شعر کے انداز میں کہیں تو وہ میرے خیال سے تو یہی لفظ بنیں گے، کیا میں نے اس خاکداں سے کنارہ جہاں رزق کا نام ہے آب و دانہ۔ ایک اور مثال لیتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ جہاد کے لیے مال کی ضرورت ہے۔
ابو بکر صدیق اپنے گھر کے کونوں میں کپڑا مار کے کہ کوئی سوئی کے جتنی چیز بھی نہ رہ جائے، وہ سارا مال لے کے لا کے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا، آپ کے قدموں میں رکھ دیا۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ کے آئے ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا کہ میرے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ اس بات کی سول کیا ہے؟ کیا میں نے اس خاکداں سے کنارہ جہاں رزق کا نام ہے آپ و دانا۔ اچھا، قرآن میں علم کو بھی رزق کہا گیا ہے، آنکھ کا رزق دیکھنا ہے، زبان کا رزق صرف کھانا نہیں بولنا بھی ہے۔ تو سون عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جمعے کا دن ہے، جمعے کے لیے آتے وقت انہیں دیر ہو گئی ہے، اصحاب رسول نے پوچھا امیر المومنین آپ کو دیر کیوں ہوئی ہے؟ 22 لاکھ مربع میل کے وہ اس وقت حاکم تھے، امیر المومنین تھے، جمعے کے لیے دیر سے آئے ہیں۔ اصحاب رسول نے پوچھا ہے امیر المومنین دیر سے کیوں آئے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس یہ ایک کرتا ہے، اس کو میں نے دھویا تھا، سوکھا نہیں تھا، سوکھا ہے پہن کے آیا ہوں۔ اس کرتے پہ ان صحابیوں نے قریب ہو کے دیکھا تو 19 پیوند لگے تھے۔ کیا تھی اس بات کی سعود؟ کیا میں نے اس خاکداں سے کنارہ جہاں رزق کا نام ہے آپ و دانا۔ ایک قدم اور آگے چلتے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمانوں پہ مشکل وقت ہے، پینے کے لیے پانی نہیں مل رہا، اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ پانی کا کوئی بندوبست کرے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یہودی سے کنواں خریدا اور اسے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، فی سبیل اللہ سب کو دے دیا۔ وقت گزر گیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بن گئے، تیسرے امیر المومنین ہیں، آخری وقت ہے ان کا، بغاوت ہو گیا، ان کے گھر کا محاصرہ ہو چکا ہے۔ وہ انسان ایک فرمان جاری کرتا، 22 لاکھ مربع میل کے مجاہدین اکٹھے ہو جاتے اور وہاں پہ ان مسلمانوں نے ان کا اسی کنویں کا پانی ان پہ بند کر دیا تھا، وہ پانی بھی پہنچ جاتا اور بھی بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے۔ لیکن عثمان نے کیا بولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ میری وجہ سے مسلمانوں کا خون نہیں بہہ سکتا، میں نہیں مسلمانوں کا خون بہنے دوں گا۔ اس بات کی روح کیا تھی؟ کیا میں نے اس خاکداں سے کنارہ جہاں رزق کا نام ہے آب و دانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے عظیم شخصیت اور سب سے عظیم مثال، 2 دن کا فاقہ ہے، بیوی بچے سب بھوکے ہیں، 2 دن بعد مزدوری ملتی ہے، مزدوری کرتے ہیں، مزدوری کے بدلے میں جو ملتا ہے انہیں، گھر آتے ہیں جو لے کر، جو پیستے ہیں، آٹا بنا کے روٹی بناتے ہیں، روٹی بنا کے اپنے بیوی بچوں سمیت سامنے رکھ کے بیٹھتے ہیں، دروازے پہ صدا لگاتا ہے فقیر اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، اسی روٹی کو اٹھا کے چپ کر کے اسے دے دیتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جو بھی کہتے ہیں، بات کی روح کیا تھی؟ کیا میں نے اس خاکداں سے کنارہ جہاں رزق کا نام ہے آب و دانا۔ اور اگلے شعر پہ چلتے ہیں۔ کیا میں نے اس خاکداں سے کنارہ جہاں رزق کا نام ہے آب و دانا، بیاباں کی خلوت خوش آتی ہے مجھ کو، ازل سے ہے فطرت میری راہبانا۔ اب شاہین کہہ رہا ہے کہ مجھے بیابان کی جو وہ ویرانیاں، کی شاہین اکثر عقاب ہیں وہ صحرا میں رہنا پسند کرتے ہیں یا کھلی فضاؤں میں اوپر ہی رہتے ہیں، وہ بیابان ہی ہوتا ہے اوپر، کیا ہونا ہے ہوا میں۔ تو ازل سے ہے فطرت میری راہبانہ۔ اچھا، راہبانہ ایک راہب مذہب ہے، وہ مذہب جس نے اسلام کو حد سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ یہاں اس مذہب کی بات نہیں ہو رہی، یہاں بات ہو رہی ہے ایک موڈ کی، ایک مزاج کی بات ہو رہی ہے، اس کو ہم استعارن راہبانہ مزاج کہتے ہیں۔ تو بیاباں کی خلوت خوش آتی ہے مجھ کو، ازل سے ہے فطرت میری راہبانہ۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی کو نبوت ملنے سے پہلے اللہ نے تنہائی محبوب کر دی تھی، کہیں کی راتیں جا کر غار ہرا پہ وہ عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ اچھا، اس وقت کی عبادت کیا تھی؟ یہ واقعہ تو آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا، لیکن کبھی سوچا کہ اس وقت عبادت کیا تھی؟ وہ اس وقت بیٹھ کے غور و فکر کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی سوچا کرتے تھے، اس لیے اسلام مذہب میں سوچنا بھی عبادت ہے۔ تو ہمارے ہر عظیم انسان کو تنہائی اتنی محبوب رہی ہے جتنی کسی ایک عام انسان کو اپنی زندگی، اپنی جان میں محبوب ہوتی ہے۔ اب خود اقبال کی ہم مثال لے لیں، اقبال کہتے ہیں کہ دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یارب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو، شورش سے بھاگتا ہوں دل ڈھونڈتا ہے میرا، ایسا سکوت جس پر تقریر بھی فدا ہو، مرتا ہوں خاموشی پر یہ آرزو ہے میری، دامن میں کوہ کے ایک چھوٹا سا جھون پڑا ہو۔ وہی عقاب کی باتیں کہ بیاباں کی خلوت خوش آتی ہے مجھ کو۔ تو اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ نہ بادے بہاری، نہ گنچی، نہ بلبل، نہ بیماری نغمائے عاشقانہ،
مطلب کہ ان ویرانوں میں نہ کوئی بلبل ہے، نہ کوئی بہاریں ہیں، نہ یہاں پہ پھول ہے، اور نہ ہی یہ دل کو بیمار کر دینے والے یہ عاشقوں کے نغمے ہیں۔ مطلب مجازی اور مادی محبت میں ڈالنے والے یہ جو اشعار ہیں، یہ جو گیت ہیں، یہ یہاں پہ کوئی باغ کی رونقیں اور وہ کھلے گیت اور وہ ہواؤں کی سنسناہٹ یہ یہاں پہ نہیں ہے، یہ ایک عقاب کا موڈ ہے۔ اچھا، علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ سینہ روشن ہو تو ہے سوز سخن عین حیات، نہ ہو روشن تو مرگے دوام ہے ساکی۔ مطلب انسان کا ضمیر اگر روشن ہونا تو یہ شعر و شاعری یہ عین حیات ہے، زندگی بن جاتے ہیں۔ سینہ روشن نہ ہو تو مرغ دماغ ایک پائندہ موت ہے جو جیتے جی بھی انسان کو اندر سے مار کے رکھتی ہے۔ اس کی ایک بڑی کلاسک مثال میں دیتا ہوں آپ کو، جون ایلیا۔ ہمارے لوگ، ہمارے نوجوانوں میں غلام ذہنیت، سینے میں ایمان نہیں ہے، جون ایلیا کے شعر سن لیتے ہیں اور معاشرے کا، گھر کا ایک بیکار سے ہی کہہ لو فرد بن کر بالکل ناکارہ ہو کے ایک سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ محکوم ہو سالک تو یہی اس کا ہمہ ہوست، خود مردہ ہو خود مرکد ہو خود مرگ مفاجات۔ جو سالک ایمان کے راستے میں جو لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں، ابھی راستے کے مسافر ہوتے ہیں، انہیں سالک کہتے ہیں۔ محکوم ہو سالک تو یہی اس کا ٹوٹل سب کچھ یہی ہے، خود مردہ ہے خود مرکد ہے، اپنی قبر بھی آپ ہے اور خود مرگ مفاجات، اپنے آس پاس کے لوگوں کی بھی قبر ہے۔ شاہین کی پرواز اس سب سے بلند ہوتی ہے۔ آف کورس مادیت میں وہ مبتلا نہیں ہوتا۔ تو اس سے اگلا شعر ہے کہ خیابانوں سے ہے پرہیز لازم، ادائیں ہیں ان کی بہت دل برانہ۔ مطلب یہ کہ باغوں کی فضاؤں میں بسنے والے یہ نرم و نازک لوگ، یہ مجھے ایک آنکھ نہیں پاتے، شاہین یہ کہہ رہا ہے۔ اچھا، واقعہ یاد آ گیا، زمانہ جاہلیت میں جب ہمارے بھی بہت سے دوست ہوتے تھے نا، تو ہمارے پاس ایک سٹیٹمنٹ تھی، پنجابی کی سٹیٹمنٹ ہے کہ جس دوست کا مذاق اڑانا ہوتا تھا اس کے بارے میں بولتے تھے کہ ماں پیو دا دیاں رنگا پتر ہے۔ تو یہ ماں باپ کا بیٹیوں جیسا جو بیٹا ہے، اس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے، اور یہاں پہ یہ ایلیکس بٹی اور سپیرو کینڈول اس جنریشن کی بات نہیں ہو رہی، یہ تو نفسیاتی مریض ہے نا۔ ایسے لوگ جو دیکھنے میں کچھ بول نہ رہے ہوں، کچھ کر نہ رہے ہوں، دیکھنے میں آپ کو مرد ہی لگیں گے، مردانگی کے ساتھ ان کا تعلق صرف اتنا سا ہوگا کہ ان کے گھر والوں نے ان کے آئی ڈی کارڈ پہ مرد لکھوایا ہے۔ تو وہ شاہین بولتا ہے کہ خیابانوں سے ہے پرہیز لازم، یہ نرم و نازک سے حالات میں اور عیاشیوں میں پلنے والے یہ لوگ، یہ ان میں مردانہ صفات نہیں ہوتی، ان میں بالکل معشوقوں والی ادائیں ہوتی ہیں۔ فیملی بلاگرز کی آئی تھنک بات کر رہا ہے شاہین۔ تو اچھا، خیابانوں سے ہے پرہیز لازم، ادائیں ہیں ان کی بہت دل برانہ، ہوائے بیاباں سے ہوتی ہے کاری، جواں مرد کی ضربت غازیانہ۔ عقاب بول رہا ہے کہ ہوائے بیابان میں جو ہوائیں چلتی ہیں وہ بالکل طوفان ایک جکھڑ کے انداز میں ہوتی ہیں، کوئی ایک یونیفارم سی ہوا نہیں چل رہی ہوتی، وہاں پہ طوفان اٹھتے ہیں۔ تو شاہین بول رہا ہے کہ ہوائے بیاباں سے ہوتی ہے کاری، جو اس ویرانی میں جو ایک طوفان چلتا ہے اس سے کارآمد ہوتی ہے جواں مرد کی ضربت غازیانہ۔ مطلب ہر طرف مسائل ہی مسائل ہیں، ان مسائل سے الجھنے کے بعد ہی انسان کی جو ضرب ہے، جو وہ زمانے پہ یا اپنی زندگی پہ جو وہ اپنی طرف سے اٹیمپٹ کرتا ہے، وہ کاری ہوتی ہے مشکلوں سے گزر جانے کے بعد۔ دو قسم کے پرندے، طوفان چل رہا ہو اس میں دو قسم کے پرندے انٹر ہوتے ہیں۔ پہلا تو وہ پرندہ جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سامنے طوفان آ رہا ہے اور میں اس میں جا رہا ہوں، وہ اس میں چلا جاتا ہے، دیکھنے میں لگتا ہے کہ یہ اڑ رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اڑ نہیں رہا ہوتا، وہ دھکے کھا رہا ہوتا ہے، ہوا اسے کبھی ادھر تھپیڑے دے رہی ہوتی ہے کبھی ادھر تھپیڑے دے رہی ہوتی ہے، اور دیکھنے میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ اڑ رہا ہے۔ دوسرا پرندہ عقاب جان بوجھ کے جاتا ہے وہ اس طوفان کے اندر، بادے تندے مخالف سے گھبرانا ہے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ پتہ نہیں کس کا شعر ہے۔ اچھا، انسانوں کی بات کرتے ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ موتا، رومیوں کے خلاف، اس وقت کی سپر پاور کے خلاف جنگ ہے، 3000 صحاب ہیں، 3 امیر پہلے مارے جا چکے ہیں اور آئی تھنک چوتھے امیر یہ بنتے ہیں۔ خالد ابن ولید اپنی تلوار جھنڈا ہاتھ میں لیتے ہیں اپنے لشکر کا، ہماری تاریخ میں ان کے مخالف لشکر کی تعداد 1 لاکھ ملتی ہے، 2 لاکھ ملتی ہے،
جدید مورخین جو یہ آج کل اس طرح کی باتوں کو نہیں بھی مانتے، ان کے مطابق بھی 10,000 to 20,000 رومیوں کے لشکر کی تعداد تھی۔ ہم اسی کے ساتھ آگے چلتے ہیں۔ 20,000 10,000 ہی کر لو، 10,000 کا لشکر ہے، مقابلے میں 3,000 کا لشکر ہے، اور ان میں سے بھی بہت سے شہید ہو چکے ہیں۔ خالد ابن ولید کے ہاتھ میں علم آتا ہے، اس تلوار اٹھاتے ہیں، ادھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ آج اب اللہ نے اپنی تلوار، میں لمبی لمبی سٹیٹمنٹس دے کے اور یہ ایموشنل سی باتیں کر کے آپ کے جذبات کو نہیں بھڑکانا چاہتا، کیونکہ میری نظر میں اس وقت ہمارے دین کو جذبات کی نہیں، ہوش کی ضرورت ہے۔ تو میں سیدھی سیدھی سی بات کروں گا، کوئی آپ کے جذبات کے ساتھ وہ نہیں کروں گا۔ خالد ابن ولید کے ہاتھ میں اس دن 9 تلواریں ٹوٹی تھیں، 9 تلواریں، مطلب وہ جنگ جیت گئے تھے۔ تو ہوائے بیاباں سے ہوتی ہے کاری، جنگ بدر میں 313 ورسز 1000، 313 کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، چند ایک تلواریں کو 4 5 7 بیان کرتے ہیں، چند ایک گھوڑے ہیں، اتنے اونٹ ہیں۔ جس کے پاس جنگ کرنے کے لیے تلوار نہیں ہے اس نے درخت کی ٹہنی توڑ دی، جس کے ہاتھ جو آیا اس نے وہ لے لیا، اور وہ جنگ مسلمانوں نے ایسے جیتی کہ آج بھی تاریخ میں اسے سب سے ٹاپ مقام حاصل ہے۔ تو ایسی ہی پیچیدگیوں سے بڑ جانے کے ساتھ ہوتی ہے کاری، جواں مرد کی ضربت غازیانہ، ہوپ یو گیٹ اٹ، حماموں کبوتر کا بھوکا نہیں میں، کہ زندگی باز کہ ہے زندگی باز کی زاہدانہ، چپٹنا پلٹنا پلٹ کر جپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ یہ بیچ میں 2 اشعار میں سکپ کر رہا ہوں، موڈ ہی نہیں ہے، میں نے ان پہ ورک ہی نہیں کیا۔ یہ پورب یہ پچھلا شعر بہت کلاسک شعر ہے، چپٹنا پلٹنا پلٹ کر جپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، یہ پورب یہ پچھم چکوروں کی دنیا، میرا نہیں لگوں آسماں بے کرانہ۔ شاہین کہتا ہے کہ یہ لیفٹ رائٹ، یہ ساؤتھ ویسٹ ایسٹ، یہ پورب یہ پچھم چکوروں کی دنیا، یہ چھوٹے پرندوں کی دنیا ہے۔ چکور ایک پرندے کا نام ہے، چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے تتر کے جیسا۔ میرا نہیں لگوں آسماں بے کرانہ، کہ میرا جو نیلا آسمان ہے وہ بہت ہی وسعت والا ہے اور ایک سمندر کی طرح بے قرار ہے۔ یہ نہیں کہ وہ وہاں اوپر بڑا سکون ہے اور بس آپ گلائڈ کر رہے ہو، وہاں پہ اور طرز کی ہوا چلتی ہے، ایئر پریشر اور ہوتا ہے، آکسیجن کا معیار اور ہوتا ہے۔ تو وہ شاہین بیان کر رہا ہے۔ اچھا اس کی بھی میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ آخری شعر، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، یہ پورب یہ پچھم چکوروں کی دنیا، میرا نہیں لگوں آسماں بے کرانہ، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ۔ خواب یہ بول رہا ہے کہ میں درویش صرف تھا پرندہ ہوں، اور یہ گھر گھر بنانا اور کسی ایک جگہ پہ رک جانا، آشیانہ بنانے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف گھر کی بات ہو رہی ہے، زندگی میں کسی مقام پہ، کسی غم پہ، کسی تکلیف پہ، کسی خوشی پہ بھی رک جانا، میرا یہ شعار نہیں ہے۔ اچھا اس کا نا ایک اور بھی مطلب بنتا ہے کہ اگر یہ درویشوں کے اندر یہ حب جا ہوتی، اپنے گھر کی کوئی حب ہوتی، یا اپنے شہر، اپنے ملک یا زندگی کی کسی پڑاؤ یا مقام کی حب ہوتی نا، تو اللہ کے نبی کی قبر کبھی مدینے میں نہ بنتی، وہ مکہ میں بنتی۔ طارق ابن زیاد اندلس کے ساحل پہ آئے ہیں، جہاد کرنے کے لیے آئے ہیں، جہازوں کو روکا ہے، اترے ہیں، اپنے اصحاب کے چہروں پہ انہوں نے ایک بے چینی اور کشمکش سی دیکھی تو بات کی ہوگی، تو انہیں محسوس ہوا۔ طارق ابن زیاد جماعت کے امیر سے، انہوں نے حکم دیا کہ یہ کشتیوں کو آگ لگا دو، تو ان کے صاحب نے کہا کہ سر گھر بھی واپس جانا ہے، مطلب وطن ہمارا۔ طارق ابن زیاد نے تلوار کے دستے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ ہر وطن ہمارا وطن ہے، کیونکہ ہمارے اللہ کی زمین ہے، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں۔ بات کی ساؤل کو سمجھے نا، پرندوں کی دنیا کا، انسانوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ، رنج آکھیا خیال نہ پو میرے، شیں سپ فقیر دا دیس کیا وارث شاہ، کنجاں وانگ ممولیاں دیس چھڈے، اساں ذات صفات تے بھیس کیا، وطن دماں دے نال تے ذات جوگی، ساڈا ساک قبیلڑا کھیش کیا، جیڑا وطن تے ذات ول دھیان رکھے، دنیا دار ہے او درویش کیا، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ، جیڑا وطن تے ذات ول دھیان رکھے،
دنیا دار ہے وہ درویش کیا. یہ شاہین نظم آئی تھی، مکمل تو نہیں میں نے کی لیکن مکمل ہو گئی ہے. تو اس کے بعد انشاءاللہ پھر کوئی اور نظم غزل پسند آئی تو اس پہ ویڈیو بنائیں گے. مع السلامہ.